شبیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کی پارٹی جو ہے وہ تو دلہا ہے آج کی، وہ تو الیکشن کی دلہا ہے، لیکن اپوزیشن اب آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ لوگ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں گلگت بلتستان میں. تو کیا پیپلز پارٹی کی واقعی سلیکشن ہوئی ہے؟ اس سلیکشن کے داغ کو اب آپ لوگ اپنے اوپر سے کیسے مٹائیں گے؟ اور کیا گلگت بلتستان کے عوض کوئی بجٹ میں، کوئی قانون سازی میں، کوئی ترمیم میں کچھ ڈیل ہو رہی ہے؟ جی بہت شکریہ غریدہ. دیکھیے، جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشنز کا تعلق ہے اور پیپلز پارٹی کی جیت کا تعلق ہے، تو وہ میں سمجھتی ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا اور میری جماعت بھی یہ جانتی تھی اور مانتی تھی کہ ہم وہاں اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں جتنے پاکستان میں ہو سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی اسے سویپ کرے گی. اور ہم یہ پہلے سے ہی کہہ رہے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور گلگت بلتستان کی عوام کا ایک بہت پرانا اور دیرینہ تعلق رہا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے لے کے اب تک پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کو امپاور کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں ایف سی آر کا خاتمہ کیا، بی بی صاحبہ نے ان کو امپاور کیا، اور پھر سب سے زیادہ جو امپاورمنٹ کا ایک فریم ورک بنایا گیا وہ 2009 کے گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر کے تحت تھا، جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے جاری کیا، جس کے نتیجے میں پہلی لیجسلیٹو اسمبلی آئی، چیف منسٹر آیا، اور جو ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے چاہتے تھے اور آپ کا کہتے تھے. سیاسی بیانیہ پچھلے الیکشن میں تسلیم نہیں کیا جی بی کے عوام نے، اس سے پچھلے الیکشن میں تسلیم نہیں کیا جی بی کے عوام نے، تو اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ خاص طور پہ الیکشن کا رزلٹ آنے کے ساتھ ہی نون لیگ نے جس طرح جلدی سے اس کو آسانی سے تسلیم کر لیا، وزیر اعظم نے مبارکباد دے دی، پھر میٹنگ شروع ہو گئی بجٹ کے حوالے سے، پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کوئی قانون سازی، ترمیم کی، کوئی سیاسی ڈیل، کوئی سیاسی کھچڑی. What's all this؟ بہت اچھا سوال پوچھا غریدہ آپ نے، اور میں اس کا ذرا سا تفصیلی جواب دوں گی. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کا بہت ہی ایک بڑکپن ہے، اور ہونا اس طریقے سے چاہیے تھا کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک بتدریج فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کی بھرپور کیمپین، اور جو آج انہوں نے کہا کہ بھرپور کیمپین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بی بی آصفہ نے کی ہے، اور لوگوں کے دلوں کی خواہشات کے مطابق، اور جو پیپلز پارٹی کا بھی ایک عمل ہے اور جو ایک خواہش ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کہ حق حاکمیت، حق روزگار، اور ان کو اپنی جو قدرتی وسائل ہیں، جو معدنیات ہیں، ان کے اوپر ان کا حق ہونا چاہیے، این ایف سی کے اندر ان کا چاہیے. اور یہی ان کے جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی جو ہم نے شروع دن سے امپاورمنٹ کی کوشش کی ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، وہی ہم آگے لے کے چلیں گے. تو دیٹ ہیز ریزونیٹڈ ود دا پیپل. وہاں کی عوام بڑی غیور ہے، سمجھدار ہے، اور اپنے ووٹ کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ استعمال کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں، بھرپور طریقے سے موجودہ حکومت نے پری پول ریگنگ کرنے کی کوشش کی. اچھا. ان کے فیڈرل منسٹرز وہاں بیٹھے تھے، ان کے کمیونیکیشن منسٹر وہاں بیٹھے تھے، پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے تھے، یہاں تک کہ چیئرمین این ایچ اے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا، شکایت بھی کی. پنجاب پولیس وہاں پر موجود تھی. اس کا کیا کام ہے پنجاب پولیس کا؟ گلگت بلتستان ہیز اٹس اون پولیس. پھر ایون الیکشن کے دن یہ لمبی بات ہوگی، لمبی بات ہوگی، ذرا مختصر رکھیں، کیونکہ بیرسٹر صاحب نے آپ پہ بھی الزام لگانا ہے ریگنگ کا، انہوں نے آپ پہ سلیکشن کا الزام بھی لگا. سر ان کو بھی ذرا وقت دے دیں. کوئی ڈیل آپ کی ہو رہی ہے ذرا کوئکلی، یس اینڈ نو، نون لیگ کے ساتھ؟ کوئی بجٹ کی، کوئی ترمیم کی، کوئی قانون دیکھیں جی، الیکشنز میں کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے. الیکشنز جو ہیں وہ جماعتیں اپنی اپنے تہہ لڑتی ہیں، کوئی کسی کو الیکشن نہیں دیتا، ایک سیٹ نہیں، ایک ووٹ نہیں دیتا. ٹھیک، رائٹ.